میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کسی کا بھی، اور نہ وعدہ لوں گا، دل میں جھانک کے دیکھو اپنے۔ موسم بدلا تو ڈریس بدل گئی، پچھلے سال تھی گرم لیکن اب نئی لانی ہے۔ باپ کے پاس وہی 10 سال پرانا کمبل ہے، وہی پرانا گلا ہوا گدا ہے، وہی چھنتی ہوائیں، وہی چلتی ٹھنڈی فضائیں۔ باپ اسی میں پیبند لگا لگا کے اسی کمبل کو اوڑھ رہا ہے۔ بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 1000-2000 روپے کا باپ کو نیا کمبل لا کے دے دے۔ اپنے شوق کے لیے 2500 روپے کے جوتے خرید لے گا، باپ کی ضرورت کے لیے 2000 کا کمبل لا کے نہیں دے سکتا۔ اپنے آپ جب سوتا ہے کمرے میں ایسے بند کر دیتا ہے کہ ہوا کا بالکل ذرا سا شائبہ بھی نہیں جا سکتا۔ باپ وہی پرانے چھپر میں پڑے ہیں، ہوا آ رہی ہے تو باپ کو لگ رہی ہے، بارش آ رہی ہے تو چھینٹیں باپ کو آ رہی ہیں، کوہرا ہے تو باپ کے بستر سے لپٹا ہوا۔ یار کیوں کرتے ہیں باپ کے ساتھ ایسا؟ باپ دشمن ہے؟ جتنے اولاد والے میری بات کو سمجھیں گے۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں ایک درد لے کے آپ کے بیچ آیا، میں تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا، بس جہاں بھی جاتا ہوں نبی کی بات کرتا ہوں تاکہ نبی کی بات سن کے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری اپنی فطرت ہے یار، تم کسی کو بھی بلا لینا لیکن بلانے سے پہلے کہہ دینا نبی کی باتیں بتا کے جانا، جسے سن کے ہم بھی بدلیں، ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ خالی معاشرے کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں گالیاں دینے لگوں اس سے تم سدھرو گے نہیں، تم ایسے ہو تم ویسے ہو یہ کہنے سے کام نہیں چلتا۔ کم سے کم انہیں یہ بھی بتاؤ کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے۔ میرا یہ مزاج اپنا ہے۔ ماں باپ آپ کے پاس اولاد ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے۔ میں رات کو پہنچا، طبیعت اس کی خراب تھی، تمہیں سچ بتاؤں باخدا جب تک اس کا بخار اتر نہ گیا وہ سو نہ گیا مجھے نیند نہیں آئی، جبکہ میں 24 گھنٹے کا جاگا ہوا تھا۔ مجھے سوچنا چاہیے اگر مجھے میرا بیٹا اتنا پیارا ہے تو میں اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا رہا ہوں گا۔ آج میرے ماں باپ بستر پہ بیماری میں تڑپتے رہے، میں اپنی بیوی کے بستر پہ عیش کی نیند سوتا رہوں، مجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، مجھے تو غیرت آنی چاہیے۔ آج تک ہم بیوی کے دوپٹوں سے چھٹکارا نہیں پائے، ماں پانی کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی۔ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے؟ مائیں کراتی رہتی ہیں بستر پہ پڑے پڑے، کی صدائیں نکلتی رہتی ہیں، لفظ اللہ اللہ زبان پہ نکلتا ہے، کوئی پانی پلانے والا ماں کو نہیں ہوتا۔ یار تو نے ایک بار ماں سے کہا تھا ماں مجھے بھوک لگی ہے، ماں نے آدھی رات میں اٹھ کے کھانا نہیں تھا تو بنا کے کھلایا تھا۔ تو نے ماں سے سردی میں کہا تھا ماں مجھے پیاس لگی ہے، پانی ٹھنڈا جگ میں موجود تھا لیکن ماں نے بستر چھوڑ کے کچھ دیر جا کے نل چلایا تھا، پھر پانی نکال کے تازہ تجھے لا کے پلایا تھا، میرے بیٹے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تو نے ایک بار کہا تھا ماں میرے سر میں درد ہے، ماں ساری رات تیرا سر دباتی رہ گئی، تو 5 منٹ کے بعد سو گیا لیکن ماں کو اس احساس نے سونے نہ دیا شاید میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ایک بار ماں کو پکارا تھا، ماں ساری رات جاگتی رہی، تم نے ایک بار ماں کو صدا دی تھی، ماں نے آرام قربان کر دیا تھا، آج مائیں کئی رات تک تڑپتی رہتی ہیں، بیٹا ایک بار پلٹ کے نہیں پوچھتا ماں تیری طبیعت کیسی ہے، ماں تجھے کیا چاہیے۔ کتنی مائیں تو ایسی ہیں دن رات بھر بیٹوں سے کہتی ہیں پانی پانی پانی، کوئی بیٹا پانی کے لیے سننے تیار نہیں ہوتا۔ وہی بوڑھی ماں جس پر بڑھاپا اگر آیا ہے تو بچوں کی پرورش کی وجہ سے آیا ہے، جو کمزور ہوئی ہے تو تجھے خون جگر پلا کے ہوئی ہے، اگر تجھے سینے کا دودھ نہ پلایا ہوتا تو آج وہ تیری محتاج نہیں ہوتی، اس کے بدن میں طاقت ہوتی، وہ تجھ سے پانی مانگتی ہے تو لیٹا رہ جاتا ہے۔ یار حیا کیا کرو، کبھی رات میں اٹھ جایا کرو، ماں ایک صدا دے تو سب کچھ چھوڑ دیا کرو، بستر بھی چھوڑ دو، عیش بھی چھوڑ دو، ماں کی خدمت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہیں صرف ماں نے نہیں بلایا بلکہ تمہیں خدا نے جنت میں بلایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ او لوگو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تمہاری شادی ہو گئی تو تم نے ان کا بستر اٹھا کے چارپائی اٹھا کے باہر پھینک دی، پھر بہویں کہتی ہیں مجھ سے بڈھے کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی، اس کا تھوک برداشت نہیں ہوتا، بس یہ کسی دن مر جائے تو بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے،
کہ کچھ دن کی اور بات ہے، ابا جانے والے ہیں۔ وہ جوانوں، میں تم سے ایک بات کہہ دوں، باپ کو اتنا بیکار نہ سمجھنا۔ باپ اگر بستر پہ پڑا ہے نا، تب بھی تمہاری زندگی کی پوری سلطنت سنبھال کے لیٹا ہے۔ اگر پڑا بھی ہے بستر پہ، اس دن کا احساس تمہیں کب ہوگا؟ جس دن باپ کی چارپائی دروازے سے اٹھ جائے گی اور تم کسی پریشانی میں گھرے ہوگے اور کوئی تمہیں مشورہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن تم اس سفید داڑھی والے کو تلاش کرو گے، اس کو اندر ڈھونڈو گے، باہر ڈھونڈو گے۔ چارپائی تو ہوگی لیکن اس پہ لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا، لاٹھی تو دیوار سے لگی نظر آئے گی لیکن اسے پکڑ کے چلنے والا باپ نہیں ہوگا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا تم نے کتنی عظیم نعمت کو کھو دیا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا تمہاری کتنی بڑی دولت تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ وہ جوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو نہ ٹھکرایا کرو، ماں باپ کو نہ رلایا کرو۔ تمہیں پتا کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں آج تک ماں کی وہ بات نہیں بھولا ہوں کہ میری عمر 6 سال کی تھی، میری ماں سیدہ آمینہ مجھے بازو پہ اپنے سر رکھ کے مجھے لٹایا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں، آج تک جب ماں کے جملے یاد آتے ہیں تو محمد کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ وہ کیا بات تھی مصطفیٰ کی ماں کی؟ آقا فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرماتے ہیں، میری ماں نے یوں چہرے پہ دوپٹہ ڈالا اور رونے لگ گئی۔ میں نے کان لگا کے سنا، میری ماں کہہ رہی تھی، اللہ باپ کا سایہ تو میرے بیٹے کا پہلے جا چکا ہے، اگر میں چلی گئی تو میرے محمد کا کیا ہوگا، اللہ میرے لال کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں، اگر آج بھی ماں کی یہ بات یاد آ جاتی ہے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا اللہ۔ ہے کوئی مول ماں کے پیار کا؟ کسی نے کہا تھا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ ماں تو وہ ہے جس کی اپنی سانسیں اٹکتی ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں، اللہ میں تو چل بسی، میرے لال کو سلامت رکھنا۔ اگر تم ترقی کر رہے ہو، اس میں تمہارا کمال نہیں، یقیناً تمہارے ماں باپ کا کمال ہے، بے شک بے شک، تمہارے ماں باپ کا کمال ہے۔ اگر تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو تو تمہاری ماں کی دعائیں ہیں، اگر فضاؤں میں تمہارا نام گونج رہا ہے تو تمہارے باپ کی محنت کا اثر ہے۔ تم یہ مت سمجھنا تم نے اپنی محنت سے ترقی حاصل کی ہے، تم نے تعلیم حاصل کی تب بڑے بنے ہو، تم نے ڈگریاں حاصل کی تب بڑے بنے ہو، نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بلندیاں تمہیں یا مجھے مل رہی ہے، یقین جانو ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا، جس بوڑھے کی چارپائی تم باہر پھینک دیتے ہو نا بوجھ سمجھ کے، تجھے پتا کیا ہے، جو تیرے گھر میں رزق اترتا ہے نا، اسی بوڑھے کی ٹھوکروں کے صدقے میں اترا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت بہت ہو گیا، اگر وقت ہوتا میں تمہیں بتاتا، میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، نہیں ماں باپ کی قدر کرو۔ نہیں چچا جی مجھے بہت دور جانا، بنارس نکلنا، میری ٹرین کا ٹائم ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، میری بات میں چلیے قدر کرتا ہوں آپ لوگوں کی بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگوں غور کرنا میری بات میں جو میں عرض کر رہا تھا، ماں باپ کی قدر کر لو، یہ چلے گئے تو پھر نظر نہیں آتے، یہ پھر نظر نہیں آتے۔ اور تمہیں بتاؤں ماں باپ ہوتے کیا ہیں، جوانوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارا مزاج دیکھو، شادی کے بعد پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھتے۔ ایک بیماری ہمیں لگی ہے سب سے زیادہ، موبائل، اتنے سے لے کے اتنے تک سب ڈوبے پڑے اسی میں۔ بوڑھے ماں باپ شام کو رستہ تکتے، بیٹا آئے گا اس سے اپنی بیماری بتائیں گے، اپنی ضرورت بتائیں گے، تھوڑی دل کی بات کریں گے۔ بڑھاپے میں آدمی پھر کوئی بوڑھے آدمی کو منہ نہیں لگاتا، جوان بیٹا چوراہے پہ بیٹھ کے اپنے من کی بات کر لیتا ہے، یاروں میں بیٹھ کے دانت پھاڑ لیتا، اپنا تو دل لگا لیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ چپ بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا بخیریت ہے کہ نہیں، جو جواب دینے کی ہی وجہ سے اتنا بولنے میں ٹھیک ہوں، ان سے کوئی اتنا نہیں پوچھتا۔ وہ سوچتے شام کو بیٹا آئے گا نا، اس سے اپنے دل کی بات کروں گا، شام کو بیٹا آئے گا اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ماں باپ یہ سوچ کے رستہ تک تھے، صبح جب بیٹا نکلا تھا موبائل کا بٹن دباتا ہوا گیا تھا، شام کو گھر میں آیا ہے نا تو بوڑھے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بیٹا ایک بار تو ادھر دیکھ لے، بیٹا ایک بار تو ادھر دیکھ لے۔ بیٹے کو باپ کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں، بیٹے کو فرصت ہے صرف موبائل دیکھنے کی۔ وہ موبائل میں انگلی کرتے کرتے اندر چلا جاتا ہے،
کھانا کھا رہا ہے موبائل چلا رہا ہے، پیٹ بھر گیا جانوروں کی طرح بستر پہ لیٹ گیا، موبائل چلاتا چلاتے آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے ماں باپ حسرت لیے بستر پہ بیٹھے بیٹھے، جن کی صبح سے شام ہو گئی ہے، وہ رات کو بستر پہ کروٹیں بدلتے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میں نے اس کی پرورش میں کیا کمی کی تھی، میں نے تو ہر جتن کر کے اسے پالا تھا۔ اس نے مجھ سے جوانی میں ایک بار کہا تھا ابا مجھے نئے جوتے لینے ہیں، تو میرے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ میں بیٹے کو نئے جوتے لے کے دے دیتا۔ میں نے اپنے مالک سے کہا تھا صاحب مجھ سے اوور ٹائم ڈیوٹی لے لو، مگر مجھے تنخواہ تھوڑی بڑھا کے دے دو، مجھے ایڈوانس میں تنخواہ دے دو، مزدوری کر کے تمہاری تنخواہ بھر دوں گا۔ میں نے تو اتنی محنت کر کے، جب مجھ سے مالک نے کہا تھا کرنا کیا ہے، تو میں نے یہ کہا تھا صاحب میرے بیٹے نے جوتے مانگے ہیں، یار ایک بار بیٹے نے جوتے کی فرمائش کی ہے تو باپ اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے بیٹے کی تمنا پوری کرتا ہے، باپ اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے یار قرض لے لے کے بیٹوں کی تمنا باپ پوری کرتا ہے۔ قسم خدا کی اس وقت باپ کا کلیجہ رونے لگ جاتا ہے، دل روتا ہے اندر سے باپ کا کہ میری پرورش میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، پھر میرے بیٹے نے میری طرف مڑ کے کیوں نہیں دیکھا۔ او خدا کے بندے تو نے جا کے موبائل میں اپنا سارا وقت دے دیا، باپ بستر پہ حسرت بھرے لیٹا رہا۔ جینا تجھے بھی ہے جینا باپ کو بھی ہے، مرنا تجھے بھی ہے مرنا باپ کو بھی ہے، باپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ پتہ آج تو نے اپنی قبر کا کتنا انتظام کیا ہے، چار یاروں میں بیٹھ کر کے ٹھٹے لگاتا رہا، چار یاروں میں بیٹھ کے دانت پھاڑتا رہا، باپ سے دو باتیں تو نے خیریت کی نہیں کی ہے، پھر کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یار تو نے پکڑا کہاں ہے ان کا دامن جو تو چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے، تو نے پکڑا کہاں ہے غوث کا دامن جو تو دعویٰ کرتا ہے محبت کا۔ دامن یہ نہیں ہے بلکہ دامن یہ تھا کہ جب تو شام کو آیا تھا یار کھانا بھی کھا لیا تھا تو نے، 5 منٹ کے لیے باپ کے پاس چلا جاتا، قدموں میں بیٹھ جاتا، پیر دبانا شروع کر دیتا، باپ کی آنکھ لگ جاتی، پھر تو بستر پہ آ کے لیٹتا، یار تو بستر پہ بعد میں آتا، تیری تقدیر کا فیصلہ پہلے کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ خیریت ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ او لوگوں ماں باپ کی قدر کر لو، ہر جگہ ماں باپ مظلوم ہے، ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں کیا ہوتی ہے آخری بات بتا دوں بس میں، ماں ہوتی کیا ہے۔ او لوگوں ایک بیمار ہاسپٹل میں پہنچا، طبیعت خراب تھی، کیا تھا کیا تھا؟ طبیعت خراب، طبیعت خراب۔ ہاں یاد بھی کر لو، مجھے لگنا چاہیے جاگ رہے ہیں آپ۔ ہاں سبحان اللہ، طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بیماریاں بہت آئیں، لیکن اس کو جو دوا دی گئی کسی دوا سے فائدہ ہی نہیں، کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ رشتہ دار آنے لگے، چلو خیر خبر لے لو مرنے والا، آئے۔ عجیب ہوتے ہیں رشتہ دار بھی، اگر رشتہ دار غریب ہوتا اسپتال میں ہوتا تو پیسے والے موبائل بند کر لیتے، کہیں یہ فون نہ آ جائے کہ بھائی 10,000 لے کے آ جانا۔ معاشرے کی ایک بات اور کر دوں، بڑی کڑوی بات ہے لیکن قبلہ دعائیں چاہیے، بڑی کڑوی بات ہے لیکن سچ کہہ رہا ہوں۔ آدمی شادی میں نیوتے لکھوانے جاتا ہے، جس نے شادی کی ہے بیٹی کی یا بیٹے کی، اس کے پاس انتظام تو ہوگا نا، کوئی اچانک میں تو بارات آ کے نہیں گر گئی ہوگی، یا نہ ہی کوئی بارات لے کے اچانک میں چل دیا ہوگا، سال 6 مہینے پہلے 10 سال سے انتظام کر رہا ہوگا نا، تو اس کا انتظام بہتر ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اچانک ڈاکٹروں کے ہاں بھرتی کرنا پڑ گیا ہو؟ ایمرجنسی ہے نا وہ، اس نے کوئی 10 سال پہلے تو انتظام کر نہیں رکھا، ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ لگیں گے، ایک غریب کے پاس 2 لاکھ ہے، زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، تو نوتا ہم کہاں دیتے ہیں جہاں پہلے سے ایڈوانس موجود ہے، اور کہاں نہیں جاتے ہم جہاں ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں، شادیوں میں نوتے لکھوانے بند کرو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے 1000 کی نہ صحیح 100 روپے لے کے اسپتال چلے جایا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 روپے لے کے اسپتال چلے جایا کرو، اور وہاں لکھوا کے مت آنا، اس کی جیب میں ڈال دے، کہنا بھائی ہم جس طرح سے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اور یہ تجھے قرضہ نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بھائی ہونے کا ثبوت تجھے دے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تم نے نوتے میں اس سے لکھوایا، لکھوا کے کہتے ہیں لکھ دے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ 1000 دے رہے ہیں 1100 یہ دے کے آئے گا، جی 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 ہے کہ نہیں؟ یہی مطلب ہوتا نا، اور کہتے ہیں نام لکھو بھائی بڑا بڑا کر کے، تاکہ میرے بیٹی کے شادی ہو تو یہ 15,000 لے کے آئے،
ایڈریس پورا لکھواتے ہو. یار تم جان بوجھ کے اسے مقروض کر رہے ہو. بتانا ذرا سچ بتانا, اگر ایک ہی بندہ ہے اس سے تمہارا ویوہار ہے, اگر وہ مر گیا تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ سوچا کبھی؟ مر گیا قرضہ کون دے گا اس کا؟ اگر تم اس کا کھائے بیٹھے ہو تو دو گے کسے؟ یہ بلا وجہ کا گناہ ہے کہ نہیں؟ کچھ آخرت کی بھی سوچا کرو. تو ضروری یہ نہیں ہے شادی میں جا کے نوتا لکھوایا جائے, ضروری یہ نہیں ہے کاپیوں میں جا کے لمبے لمبے ایڈریس لکھوایا جائے. اللہ اکبر, ضروری یہ ہے اگر آقا کا کوئی بھی امتی اسپتال میں علاج کے لیے تڑپتا ہو تو جیب میں تیری حیثیت اگر 100 کی نہیں 50 ڈال لے, کم سے کم 5 وقت کی دوا تو اس کی آ جائے گی. اگر اللہ نے چاہا اسی دوا سے شفا مل گئی تو ادھر قریب مسکرائے گا, ادھر مدینے والے کا کرم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ضروری بات ہے, ان پہ غور کرو. نوتے میں دینا کہ اسپتال میں جا کے دینا. موبائل بند کر لیتے ہیں, کہیں بھائی کا فون نہ آ جائے 10,000 کے لیے. یار تیری دولت اتنی پیاری ہو گئی کہ تو نے اپنے بھائی کی زندگی سے زیادہ قیمتی دولت سمجھ لی. دوسروں کے کام آیا کرو, جو دوسرے کے کام نہیں آتا وہ انسان نہیں. بات سن لو صاحب, صرف یہ چہرہ ہونا انسانیت کے لیے کافی نہیں ہے. 6 روٹی کھا جانا, 2 کلو گوشت کھا دینا, یہ انسانیت کی علامت نہیں ہے. انسانیت کی علامت یہ ہے خود فاقہ کر لو, اپنے بھائی کو فاقے سے مت سونے دینا. سبحان اللہ. یہ انسانیت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, ایک ماں, ایک شخص بیمار ہوا, ڈاکٹر نے کہا کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے اسپتال میں. اس کے رشتہ دار آئے دیکھنے کے لیے, چلو دیکھ لیں یار مرنے والا ہے. اچانک ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کو کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے. ماں کی دل کی دنیا بدل گئی, ماں رونے لگ گئی. گھر سے دوڑی آئی ہاسپٹل, آ کے کہنے لگی ڈاکٹر میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا ماں تجھ سے کیا جھوٹ بولنا, تیرا بیٹا اب نہیں بچنے والا ہے, اس کو کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے. جیسی ماں نے اتنا سنا آنسو بہنے لگ گئے ماں کے. یار ماں ہوا کرتی ہے, تمہیں کیا لگتا ہے ماں بستر پہ لیٹتی ہوگی تو اپنی خیر مانگتی ہوگی؟ ماں بستر پہ لیٹتی ہوگی تو بڑھاپے میں کیا جوانی کی دعائیں مانگتی ہوگی؟ ماں بستر پہ لیٹتی ہوگی تو تمہیں کیا لگتا ہے بڑھاپے میں وہ طاقت کی دعائیں مانگتی ہوگی؟ نہیں, جب بھی ہاتھ اٹھتے کہتی اللہ میری تو خیر ہے, میرے بیٹے کو سلامت رکھنا, میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. یہ مائیں ہوا کرتی ہیں. جیسی ماں گئی نا, ڈاکٹر کیا بات ہے, کہا تیرا بیٹا بچنے والا نہیں ہے. ماں رونے لگ گئی. جیسی ماں کو روتے ہوئے دیکھا نا جوان نے, کہنے لگا ماں یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے, ماں یہ ڈاکٹر جھوٹا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا یار ساری دوائیاں کام چھوڑ گئی ہیں, تو کیسے کہہ رہا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا یار دنیا میں صرف تو ہی تو حکیم نہیں, حکیم تو اور بھی ہے نا. کہا ہاں حکیم اور بھی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی تجھے فائدہ کر دے گا. اس نے اتنا سنا, کہنے لگا ڈاکٹر کہا کیا؟ کہا میرے ماں کے پیر کی جوتی نکلوا کے لاؤ. اس نوجوان نے ماں کے پیر کی جوتی منگائی ہے. ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ اس عورت کے پیر کی جوتی نکالو. وہ نرس جوتی اٹھا کے لائی ہے. پھر جس نے مریض نے کہا, بیٹے نے کہا کہ ڈاکٹر مجھے ایک جگ میں پانی دے دیا جائے. ڈاکٹر نے جگ میں پانی دیا. سب تماشا دیکھ رہے تھے. اس جوان نے ماں کا چپل اپنے جگ کے اندر ڈالا ہے. ڈالنے کے بعد جوتی باہر نکال دی اور اس پانی کو نکال کے پی لیا ہے بسم اللہ پڑھ کے. پانی پینے کے بعد کہا ڈاکٹر اب اپنی مشینیں لگا کے دکھا, پتہ کتنی بیماریاں رہ گئی ہیں. اب جب ڈاکٹر نے مشینیں لگائی ہیں اب کوئی بیماری نہیں ہے. ڈاکٹر حیرت میں پڑ جاتا ہے, یار اتنی جلدی کیسے فائدہ ہو گیا, تجھے کس ڈاکٹر نے یہ نسخہ بتایا ہے؟ تو جوان کہتا ہے تم ڈاکٹر بنے ہو سائنس پڑھنے کے بعد, ہم ڈاکٹر بنے ہیں مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے کے بعد. کا بتا تو صحیح یہ علاج کس نے بتایا ہے؟ کا سن جو تو نے دوائیں دی تھی یہ ڈاکٹر نے بتایا ہے, اور جو میں نے کیا ہے یہ میرے مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت والدین مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. کہنے لگا یار سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا بتا تو صحیح, میں نے مانا تیرے نبی نے بتایا لیکن کیا بتایا مجھے بھی بتا دو. تو جوان کہتا ہے توجہ کرنا, اب ہر ماں سے پیار کرنے والا بولے گا. بات اتنی پیاری کہی تھی اس جوان نے. جوان نے کہا سن, میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور میری ماں کے قدموں کے نیچے رہتی ہے اس کی جوتی. تو پتا چلا جنت
जन्नत माँ की जूतियों में है। और कहा सुन, मैंने जूती को जन्नत समझ के धोया है, और जन्नत के पानी में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा हुआ करती है। ये इलाज तेरा नहीं, मेरे मदीने वाले मुस्तफा का इलाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। ओ लोगों, माँ की कदर कर लो, माँ से प्यार कर लो। अब तो खैरियत से हैं आप लोग, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो गई, ए भाई बैठ जाओ, दुआ के बाद